إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رب العالمین نے اپنے بندوں کو خود ہی وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو ان کو بہت ہی زیادہ پیارا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بندوں کو بہت کچھ دنیا و آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ ایسی ہی عظیم باتوں میں سے دو باتیں اللہ رب العالمین کو نہایت پیاری اور ان کے کہنے والے کی اللہ کے ہاں بہت بڑی حیثیت اور دنیا و آخرت میں کہنے والے کے لیے بہت کچھ رب العالمین نے تیار فرمایا، اور وہ دو باتیں یہ ہیں تسبیح اور حمد۔ تسبیح اور تحمید سبحان اللہ والحمد للہ۔ رب کریم نے اپنے بندوں کو یہ دو عظیم باتیں عطا فرمائی، اور ان کا کہنا اس کے لیے بہت کچھ کہنے والوں کے لیے رکھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ ارادہ کر کے آیا ہوں کہ تسبیح و تحمید کے حوالے ہی سے کچھ عاجزانہ گفتگو کی کوشش کروں۔ شاید اللہ کریم مجھے اور سب حضرات و خواتین کو ان دونوں کلمات کے کہنے اور ان دونوں کلمات کی برکات کو دنیا و آخرت میں پانے والوں میں اپنی رحمت سے شامل کر۔ تسبیح، اس سے مراد اس بات کا اقرار اور اعلان کہ میرے اللہ ہر خلل سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے منزہ و مبرہ، بلند و بالا ہے۔ تحمید، اس کا معنی کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا ایسی کرنا کہ تمام کمالات ان میں موجود ہیں۔ اللہ کریم کی صفات علماء امت نے انہیں دو اقسام میں تقسیم کیا۔ پہلی قسم صفات عدمیہ اور دوسری قسم صفات اکرامیہ، اور انہی کا نام صفات جلالیہ اور صفات اکرامیہ۔ عدمیہ، جلالیہ، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک سوتے نہیں، اللہ پاک کو اونگ نہیں، اللہ پاک کمزور نہیں، اللہ پاک بخیل نہیں، اللہ پاک بزدل نہیں، اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہر وہ بات جو رب ذوالجلال کی شایان کے شان نہیں، ان سے جو بات اللہ کے حوالے سے کی جائے وہ صفات عدمیہ، صفات جلالیہ ہیں۔ اللہ سے ہر عیب کی نفی کرنا۔ صفات اکرامیہ، صفات وجودیہ، ہر خوبی سب سے زیادہ طاقتور، سب پر غالب،
ان کا حکم سب پہ چلے، زندہ کرنے والے، فوت کرنے والے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، جتنی بھی صفات جن کا مخلوق میں سے کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے اللہ، جو تعریف آپ نے کی ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی اور کہاں سے کرے گا۔ اب توجہ فرمائیے ہمارے سبق کی بات۔ جب ایک بندہ تسبیح اور تحمید کرتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کرتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ پاک کی تمام صفات، وہ عدمیہ ہو یا وجودیہ ہو، جلالیہ ہو یا اکرامیہ ہو، نفی کی ہو اثبات کی ہو، وہ ساری کی ساری ان دو الفاظ شریفہ میں موجود ہے۔ ان کی کیا شان ہے؟ تسبیح کی مستقل شان، تحمید کی مستقل شان، اور ان دونوں کی مجموعی شان۔ میں ناکارہ اس موضوع کا احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ ٹوٹی پھوٹی بات اختصار سے عرض کرنے کی، بیان کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں، پوری توجہ فرمائیے، شاید کہنے والا نہ کہا اور سننے والے اپنے گھروں میں کچھ لے کے جائیں۔ تسبیح رب کریم نے اپنے کلام پاک کی 7 سورتوں کا آغاز تسبیح کے الفاظ سے کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبح للہ، 7 سورتوں کا آغاز تسبیح کے الفاظ سے کیا۔ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد بار قرآن کریم میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں حافظ نہیں، ٹوٹا پھوٹا قرآن شریف سے تعلق ہے، میں نے شمار کیا 16 جگہوں پر اللہ کریم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، میری تسبیح کرو۔ ہم کیا شان ہے اس کی؟ قرآن کریم کی 5 سورتیں، ان کا آغاز رب کریم نے حمد کے الفاظ سے کیا۔ ہم ان اللہ کو عبادات میں سب سے پیاری عبادت، سب سے فضیلت والی عبادت اللہ سے دعا کرنا، اور سب سے پیاری اور فضیلت والی دعا اللہ کے ہاں یہ ہے کہ بندہ کہ الحمدللہ رب العالمین۔ عبادات کا خلاصہ، عبادات کا مغز دعا، اور دعا میں سب سے زیادہ فضیلت والی بات الحمدللہ کہنا۔ الحمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام ابن ماجہ نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اللہ پاک کسی بندے پہ کوئی احسان کرے، اسے کوئی نعمت دے اور وہ کہے الحمدللہ، اب اس کا الحمدللہ کہنا، اب نعمت ایک نہیں 2 ہو گئی۔ میرے ساتھ توجہ کیجیے، اللہ کرے میں بات کو واضح کر پاؤں۔ اللہ پاک نے بندے کو کچھ دیا اور بندے نے کہا الحمدللہ، نعمت ایک نہیں 2 ہے۔ سوچو کون سی ہے دوسری نعمت؟ پہلی نعمت اس نعمت کا عطا کیا جانا، دوسری نعمت
اس نعمت کے ملنے پہ کہنا الحمدللہ۔ اب مزید سماعت فرمائیے، ان دو نعمتوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ملنے والی نعمت پر جب الحمدللہ کہا جائے تو الحمدللہ کا کہنا ہر ملنے والی نعمت سے بڑی نعمت۔ الحمد، اس کی شان و عظمت کے بارے میں اور کچھ نہ ہو، ایک یہ بات کیا کچھ کم ہے؟ دوبارہ سنیے تاکہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رہے۔ اللہ پاک کسی بندے کو کوئی نعمت دے اور بندہ کہے الحمدللہ، ایک نہیں کتنی نعمتیں بولو زور سے، اور دونوں میں سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ بندے کا الحمدللہ کہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد بار اپنی حمد کرنے کا حکم دیا۔ 6 مقامات میں نے شمار کی ہیں، کتنے اللہ جانے۔ آئیے اب تسبیح و تحمید، ان کے جو فوائد قرآن و سنت میں ہیں، سب کا احاطہ میں ناکارہ کہاں کر سکتا۔ ان میں سے کچھ ایک ایک کر کے بہوالا اللہ کی توفیق سے لے کے جاتے ہیں۔ جو بھی کلام ہے اس کی حیثیتیں ہیں، کوئی کلام اللہ کو ناپسند، کوئی پسند، پھر پسندیدہ کلام کے درجات ہیں۔ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ باتیں ہیں وہ ساری ایک درجے کی نہیں۔ کیا آپ اور میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہر بولی جانے والی بات سے سب سے پیاری بات کون سی ہے؟ آئیے، میری طرف سے نہیں، بے حیثیت میں کیا کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ثابت شدہ حدیث اللہ کی توفیق سے لے کے جاتے ہیں۔ امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ، امام مسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، الا اخبرک بأحب الکلام الی اللہ، کیا میں تجھے ایسے کلام کی خبر نہ دوں جو اللہ کو سب سے پیارا ہے؟ اللہ اکبر۔ یا اللہ کہنے اور سننے والوں کو یقین دے جائے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں۔ اگر کوئی وفادار ملازم، وفادار گھرانہ اور بیوی چاہے، خادم چاہے کہ اپنے مالک کو یا خاوند کو یا مہمان کو سب سے پیاری چیز دے، تو وہ خادم، وہ مالک، وہ خاوند، وہ مہمان کتنا خوش ہوگا۔ آئیے وہ جانتے ہیں، وہ سنتے ہیں جو اللہ کو ساری کلام سے سب سے پیارا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان سے سوال ہوا تو کیا وہ لینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ارچہ کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے اللہ تعالی کو سب سے پیارا کلام کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، تمام باتوں سے اللہ کو سب سے پیاری بات سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ گواہ ہے، اگر مجھے آپ کو صحیح معنوں میں
تسبیح و تحمید کی شان کا پتہ چل جائے اور یقین آ جائے، دل کرے کسی سے بات بھی نہ کریں، سبحان اللہ و بحمدہ یہی پڑھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کریم کو سب سے پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ گفتگو کا دوسرا نکتہ، اللہ اکبر، جب کلام پیارا ہے تو جس منہ سے یہ نکلا ہے، یا اللہ میرا آپ کا ایسا ہی منہ بنا دے، ہمارے کنبوں کی ایسی ہی زبان بنا دے، خواہ مخواہ اپنا کھانا خراب کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں بربادی بھی کرتے ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے، جس بندے کو اللہ یہ سعادت دے دے کہ اس کی زبان سے سبحان اللہ و بحمدہ نکلے، تو اس کی شان کیا ہے؟ آئیے اس حدیث پاک کا ترجمہ سنتے ہیں جو ابتدا میں پڑھی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام بخاری نے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو جملے رحمان کو نہایت پیارے، حبیبتان عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں پیارے ہیں، مجھ ناقص کے خیال میں یہ ترجمہ نامکمل ہے۔ حبیبہ فعیلہ کا وزن ہے، اس میں زیادہ ہونے کا بات ہے۔ دو جملے رحمان کو نہایت پیارے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ انہوں نے اس کی شرح میں لکھا اور خوب لکھا ہے، محبوب قائلہما، کہ جو بندہ انہیں کہتا ہے رحمان کے ہاں وہ محبوب۔ اللہ اکبر، یا اللہ ہم ناکاروں کو بھی ان میں شامل کر، مانتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ہم تو پہلی سیڑھی پر دیکھیں تو معاملہ، ہم رحمان سے محبت کرتے ہیں، اور یہاں کیا مل رہا ہے؟ ایک ہے رحمان سے محبت کرنا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑی نعمت کیا ہے؟ رحمان کسی کو اپنا محبوب بنائے۔ چھوٹی نعمت تصور سے باہر ہے، تصور سے ماورا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں پوری مخلوق بشمول انبیاء ان کے تصور سے بلند ہے، عرش والا رب بھی جانتا۔ حافظ ابن حجر انہوں نے اس کا معنی کیا محبوب قائلہما، جو ان دو کلمات کو کہنے والا ہے وہ رحمان کا محبوب ہے۔ اور وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 3، جب کوئی بندہ رحمان کا محبوب بنتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ یہ ایک خطبہ نہیں، یہ کتاب ہے۔ آئیے اختصار سے رحمان کا محبوب بننے کا صرف ایک فائدہ، اور وہ ہماری گفتگو کا نقطہ نمبر 3 ہے، وہ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہے چودھری نظر صاحب، وہ ہے جس کے لیے انسانیت تڑپتی ہے، لیکن کمکٹوریاں مارتے ہیں ہم
صحیح بات کی طرف نہیں آتی. کیا میرا اور آپ کا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ جس کا نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور جس کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کوئی ہے ایسا جو اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ترسا نہیں؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ نسخہ لے کے جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے روایت کی. کون سی حدیث ہے؟ حدیث قدسی. الفاظ بھی اللہ کے اور معانی بھی اللہ کا. اس حدیث میں قدر طویل ہے. اللہ کریم نے بندہ جب اس مرحلہ میں آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب بندے کو جو دو باتیں عطا کی جاتی ہیں وہ بیان کی ہیں. آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا ابو ہریرہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال سے روایت کیا. حدیث قدسی، معانی بھی اللہ کے، الفاظ بھی اللہ کے. اللہ عز و جل نے اس حدیث میں بتلایا کہ بندہ کس طرح ان کا محبوب بنتا ہے. پھر جب محبوب کسی کو بناتے ہیں اس پر جو نعمتیں کرتے ہیں ان کو بیان کیا. ان دو میں سے جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے اسی پر ہم اختصار کریں گے. فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ او كما قال جل جلالہ. فرمایا اگر وہ سے کون مراد؟ جس بندے کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں. البتہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو کیا ہوگا؟ لَأُعْطِيَنَّهُ لام انڈیج، اور نون جو ہے لَأُعْطِيَنَّ، نون پر شد سن رہے ہیں، نون دو دفعہ پڑھتے. لَأُعْطِيَنَّ اس کا معنی ضرور، یقیناً میں اس کو ضرور دوں گا. اللہ کا وعدہ سچ ہے یا غلط؟ زور سے بولو. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا بات والا کون ہے؟ ومن اوفى بعہدہ من اللہ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا بولو. کیا وعدہ فرمایا؟ جس کو میں محبوب بناتا ہوں اگر اس نے مجھ سے سوال کیا تو ترجمہ کرو میرے ساتھ، تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے پھر یقیناً میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں. آئیے اپنے موضوع کے ساتھ اس کا تعلق دیکھیے. اللہ کی تسبیح و تحمید کی، یہ اللہ کے محبوب بننے کی ایک راہ ہے. کیا ہوا؟ اللہ نے اس پر انعامات کیے، اور ان میں سے ایک انعام کیا ہے کہ جب یہ محبوب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو رب عرش والے رب نے پہلے سے یہ وعدہ فرما رکھا ہے جو میرا محبوب بن گیا مانگے گا تو میں یقیناً اس کو ضرور دوں گا. اگر پناہ مانگے گا تو یقیناً اس کو ضرور، مکمل کرو جملہ، یقیناً اس کو. دعاؤں کی
دو اقسام کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ شیخ صاحب کوئی اور قسم ہے؟ یا چاہتے ہیں یا جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ دو ہی ہے نا. ہر دو قسم کی فریادیں اللہ پاک نے ان کی قبولیت کا پہلے سے اعلان کر رکھا. وقت ہو چکا، یہیں پہ بات کو روکتا ہوں. اللہ ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق دے. آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی مقام سے بات کا آغاز کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے اور ٹھیک بات اس کا کہنا سننا قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے نصیب میں فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے تسبیح اور تحمید اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. تسبیح سے مراد اللہ کریم کو ہر اس عیب، ہر اس خلل، ہر اس نقص سے پاک، منزہ اور مبرہ ہونے کا اقرار و اعلان کرنا جو اس کائنات میں موجود ہے. تحمید اللہ کریم کے لیے ہر اس خوبی، ہر اس وصف، ہر اس قابل تعریف بات کا اقرار و اعلان کرنا جو اس کائنات میں موجود ہے. تسبیح اور تحمید دونوں ہی اللہ کریم کے ہاں بہت حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کریم نے تسبیح کے الفاظ کے ساتھ 60 سورتوں کا آغاز کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر تسبیح کا حکم دیا. اللہ کریم نے حمد کے الفاظ کے ساتھ بھی 5 سورتوں کا آغاز کیا. متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا. اللہ کریم نے ہم اسے تمام دعاؤں میں زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا. اللہ کریم نے الحمدللہ کہنا ہر ملنے والی نعمت سے اس کو بڑی نعمت بنا ہے. تسبیح و تحمید کے جو فوائد اور شان و عظمت ہے، 2 باتیں عرض کی گئیں. نمبر 1 اللہ کے ہاں سب سے محبوب کلام. نمبر 2 اس کے کہنے والا اللہ کا محبوب. نمبر 3 جب اللہ کا محبوب بنا جو مانگے گا دیا جائے گا، جس سے پناہ مانگے گا اس سے پناہ دی جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب